باب الاعتکافی، یہ باب ہے اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف یہ مصدر ہے باب افتعال کا، مادہ اس کا ہے اکفن۔ اکفن کے معنی آتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے ایسے مسجد میں ٹھہرنا جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اور اعتکاف کا رکن صرف ایک ہے اور وہ ہے لبس، ٹھہرنا۔ البتہ شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نیت کرے، اور دوسری شرط یہ ہے ایسی مسجد ہو جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے، مرد ہے تو حالت جنابت سے پاک ہو۔ یہ 3 شرطیں پائی جائے گی تو اعتکاف کا تحقق ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کی گئی ہے، اصطلاحی تعریف: هو الاقامۃ بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار۔ اعتکاف وہ اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں ٹھہرنا ہے جہاں بالفعل 5 نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہو۔ وہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے فی مسجد، ایسی مسجد میں تقام فیہ الجماعت بالفعل، جہاں بالفعل جماعت کھڑی ہوتی ہو، للصلوات الخمس 5 نماز کی۔ فلا یصح، پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اگر اعتکاف کرے تو ایسی مسجد میں کرے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں اس جگہ مرد کا اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے سے اس کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار۔ چنانچہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا ایسی مسجد میں جہاں بالفعل نماز کی جماعت کھڑی نہ ہوتی ہو، مختار قول کے مطابق۔ جماعت سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہوتی ہو جماعت کے ساتھ، امام اور مؤذن ہو۔ جمعہ کی نماز ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ایسی مسجد میں بیٹھتا ہے اعتکاف کی نیت سے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تب بھی اعتکاف کرنا اس مسجد میں صحیح ہے۔ البتہ اگر وہ مسجد شہر کے دائرے میں ہے، شہر میں ہے، تو اب دوسری مسجد میں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا اور فوراً واپس آ جائے گا۔ جب وقت آئے گا، وقت قریب ہوگا جمعہ کی نماز کا، تب وہ جا کر کے مسجد سے نکلے گا اور نماز پڑھ کے واپس آ کر کے یہاں سنت وغیرہ پڑھے گا، بیچ میں بات چیت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ مسجد دیہات میں ہے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اب اس کے لیے شہر جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہیں پر وہ ظہر ہی کی نماز ادا کرے گا، کیونکہ دیہات والوں کے اوپر جمعہ کی نماز کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط ہے مصر کا ہونا یا مضافات مصر کا ہونا۔ اچھا، عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ یہ تو مرد کے بارے میں ہے کہ مرد جماعت والی مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا جہاں 5 وقت کی نماز بالفعل ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے ایک زمانے میں ہو رہی تھی نماز، اب نہیں ہو رہی، تو بھی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ فی الحال وہاں نماز ہوتی ہے 5 وقت کی، امام اور مؤذن متعین، تب تو اعتکاف کرے گا۔ لیکن پہلے ہوتی تھی یا آئندہ یہاں پر 5 وقت کی نماز ہوگی، اس کا اعتبار نہیں ہونے کی، یا ہو چکی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، فی الحال ہو رہی ہو، تب جا کے اسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں جہاں نماز ادا کرتی ہے، عام طور پر ہر گھر کے اندر عورت کے نماز پڑھنے کی ایک جگہ متعین ہوتی ہے جہاں عورت جا کر کے نماز پڑھتی ہے، تو جو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں بیٹھے گی وہ اعتکاف میں۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کرنا مردوں کے بنسبت زیادہ آسان ہے۔ مثلاً ضرورت کے وقت وہ کھانا بنانے کے والی اگر کوئی نہیں ہے تو کھانا بنانے کے لیے نکل سکتی ہے، شوہر کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، بچے کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، تو نکل کر کے کھانا کھلا لے گی، پھر واپس آ کر کے اپنی جگہ وہ بیٹھ جائے گا۔ مرد کے لیے صرف ضرورت کے بنیاد پر نکل سکتے ہیں، وہ ضرورت کیا آگے اس کا بیان آئے گا۔ وَلِلْمَرْأَةِ الْاِعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا،
اور عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے اپنے گھر کی مسجد میں۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ روزانہ نماز پڑھتی ہے، یہ نہیں کہ وہ مسجد شرعی، ہر گھر کے اندر شرعی مسجد ہونی چاہیے، یہ مراد نہیں۔ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہیں پر وہ بیٹھ کر کے اعتکاف کرے گی۔ وہ ہوا، اب اسی کو کہتے ہیں کہ مسجد سے مراد مسجد شرعی نہیں ہے۔ وہ ہوا محل عینت ہو للصلاۃ فیہ، اور عورت کی مسجد، گھر کی مسجد وہ جگہ ہے جسے عورت نے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں متعین کیا ہو۔ فیہ کی ضمیر لوٹے گی بیت کی طرف، اور عینہ کی ضمیر لوٹے گی مسجد کی طرف۔ اور مسجد وہ جگہ ہے، عورت کی مسجد وہ جگہ ہے جسے عورت نماز پڑھنے کے لیے گھر کے اندر متعین کرے، یہی اس کی کیا ہوگی؟ مسجد ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت مسجد میں جا کر کے اعتکاف کر لیتی ہے تو اس کا اعتکاف ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثلا اگر کسی مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے عورتوں کا باضابطہ انتظام ہے، اختلاط وغیرہ نہیں ہے، اور وہ عورت وہاں جا کر کے اعتکاف کرتی ہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، بالکل۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کی مسجد ہی میں وہ اعتکاف کرے، جامع مسجد میں یا محلے کے مسجد میں جا کر کے اعتکاف نہ کرے، فتنے کا دور ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتلایا جا رہا ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتکاف منظور، نظر کا اعتکاف۔ دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، اور تیسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف۔ یہ کل 3 قسمیں اعتکاف۔ نظر کا اعتکاف کسے کہا جائے گا؟ ایک آدمی نظر مان لے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب 10 دن تک مسجد میں روزے کی حالت میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ ہے نظر کے اعتکاف، چاہے وہ نظر معلق کی وجہ سے اس کے ذمے میں وہ اعتکاف واجب ہوا ہو یا نظر مطلق کی وجہ سے واجب ہو۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، نظر مطلق ہے، پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، کام ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد بھی اعتکاف کرنا 10 دن کا اس کے ذمہ کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ یہ ہے ایک قسم نظر کا اعتکاف۔ دوسری قسم ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف کسے کہا جاتا ہے؟ رمضان کے آخر عشرے میں جو 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف کرنا سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سے صحابہ نے اعتکاف نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے اس پر نکیر نہیں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر محلے کا کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر لیتا ہے، تمام لوگ اعتکاف نہ کرنے کے گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھتا ہے تو تمام لوگ محلے کے گنہگار ہوں گے اس سنت کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب۔ یہ عام طور پر رمضان کے اخیر عشرے کے اندر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی 20ویں تاریخ کے دن سورج ڈوبتا ہے اسی وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ چاند کے نکلنے تک۔ تو 20ویں تاریخ کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد ہی وہ پہنچ جائے مسجد، اور جب چاند نکل آئے تب نکلے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی رات میں بھی عبادت کر کے نکلے، اس لیے کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو رمضان میں کی ہوئی عبادت کے بنیاد پر انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس رات میں عبادت کر کے نکلے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ راتیں ایسی ہے جس میں عبادت کرنا مستحب ہے، ان میں سے عیدین کی بھی رات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے سنت اعتکاف۔ تیسری قسم ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، کم سے کم 24 گھنٹہ۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم سے کم اکثر دن کا وہ اعتکاف ہے۔ مثلا اگر 12 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے تو کم سے کم وہ 7 گھنٹے کا اعتکاف کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں بڑی تخفیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جاتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کی نیت کر لے، نویت الاعتکاف،
تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا تب تک نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جیسے ہی پھر وہاں سے نکلے گا وہ اعتکاف ختم۔ یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ دیکھو، والاعتکاف علی 3 اقسام، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب فی المنظور، واجب اعتکاف نظر کی وجہ سے۔ نمبر 2 وسنت کفایۃ مؤکدۃ، وہ سنت مؤکدہ اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف فی العشر الاخیر من رمضان، رمضان کے اخیر عشرے میں۔ ومستحب فیما سواہ، نمبر 3 مستحب اعتکاف ان دونوں کے علاوہ میں۔ اچھا، اب آگے ضابطہ بتلاتے ہیں کہ یہ 3 اعتکاف ہیں۔ 3 اعتکاف میں سے صرف نظر کے اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ جب تک وہ روزے کے ساتھ وہ اعتکاف نہیں رکھے گا تب تک وہ اعتکاف اس کا ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر تو عام طور پر آدمی روزہ رکھتا ہی ہے، البتہ نفل اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی ویسے بھی بغیر روزہ کے بھی کچھ دیر کے لیے اگر جا کر کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو 3 اعتکاف واجب، سنت اور نفل اعتکاف میں سے صرف واجب اعتکاف کے اندر روزہ کا پائے جانا شرط ہے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے، باقی اور اعتکاف کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ رمضان کے اندر اس معنی کر کے وہاں تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور نفل کے اندر تو آدمی کبھی بھی رکھ سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ خاص نہیں، اس پہ روزے کی شرط نہیں۔ کہتے ہیں کہ وَالصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْمَنظُورِ فقط، اور روزہ کا رکھنا یہ شرط ہے صرف نظر کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے، اور روزے کا رکھنا شرط ہے صرف نظر کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے۔ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ، اچھا یہ تو نظر کے اعتکاف کے بارے میں کہا کہ نظر اعتکاف اگر وہ مانتا ہے کہ میں 1 دن کا اعتکاف رکھوں گا تو اب 24 گھنٹہ کا وہ اعتکاف رکھے گا اور دن میں روزہ بھی رکھے گا۔ اور سنت اعتکاف کے بارے میں معلوم ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں مانا جاتا ہے تو متعین ہے۔ اب رہ گئی بات ہے کہ نفل اعتکاف کے لیے کیا وقت ہے، کتنی دیر تک وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ کچھ دیر بھی اگر وہ ٹھہر جاتا ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، جہاں یہ شرطیں پائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا، اور نفل اعتکاف کی اقل مدت یا کم سے کم مقدار مدت یسیرۃ، تھوڑی مدت ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا، اگرچہ وہ چلتے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، علی المفتابی، مفتابی قول کے مطابق۔ ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے، نماز پڑھ کر کے واپس آ رہا ہے، اس وقت اچانک ذہن میں آیا کہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے، تو جب وہ چل کر کے چپل پہننے تک کے لیے جب تک باہر نہیں نکلے گی، یہ جو چل رہا ہے یہ چلنا بھی اعتکاف میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ ایک آدمی مسجد میں گیا اس پار سے اس پار ہونے کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو اس پار سے اس پار تک جانے تک کا جو وقفہ ہے یہ نفلی اعتکاف کا مانا جائے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ادب یہی ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد جائے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں سے کو مسجد کے اندر رکھے اور دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرے، نویت الاعتکاف، یعنی میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ تیسرا عمل یہ کرے جو مستحب ہے کہ وہ 1 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد، کم سے کم اتنا پڑھ لے۔ تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا تب تک اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو عمل کرو گے آج سے اس پر انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہونا ہے دائیں قدم کے ساتھ، اور داخل ہوتے ہی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کرنی ہے اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَاشٍ عَلَى الْمُفْتَابِ، اگرچہ یہ چلتے ہوئے ہو، تو چلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2-4 منٹ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، علی المفتابی، مفتابی قول کے مطابق، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اچھا، ایک آدمی مان لیجئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گیا، تو کیا اب یہ باہر نکل سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر نفل اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گا، چاہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے، عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کے ہو، جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نظر کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے، یا سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے،
تو اب اس صورت میں 3 صورتوں میں معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ صورتوں میں اگر وہ نکلتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نظر کی صورت میں قضا کرے گا، اور سنت مؤکدہ الکفایہ کی صورت میں قضا کر لے گا تو بہتر ہے، واجب نہیں۔ کیا ہے 3 عذر؟ ایک ہے عذر طبعی، ایک ہے عذر شرعی۔ شرعی عذر کے بنیاد پر کوئی آدمی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی عذر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ مسجد شہر میں ہے، بغل میں ایک جامع مسجد ہے، وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو اب یہ آدمی چونکہ شہر میں ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، لہذا اب اس شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس مسجد سے نکل کر کے بغل والی مسجد میں جائے گا، لیکن نکلے گا کب؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، اس سے کچھ پہلے نکلے اور نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جائے، تو جمعہ کے ارادے سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ہے شرعی ضرورت۔ اور دوسری صورت ہے کہ طبعی ضرورت ہو تو بھی اس صورت میں معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی کو پاخانہ لگ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد پاخانہ کی جگہ تو ہے نہیں، پاخانہ کرنے کے لیے باہر آئے گا۔ پیشاب لگ گیا تو اب اس صورت میں باہر آئے گا، یا مثال کے طور پر اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو مسجد میں تو نہایا نہیں جا سکتا ہے، تو اب وہ باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ہے طبعی ضرورت۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، اعتکاف میں تو بیٹھ گیا ہے، تو اب تو ایسا نہیں کہ وہاں آسمان سے نازل ہوگا کھانا اس کے لیے من و سلوہ، کوئی آدمی کھانا پہنچا دیا کرتا ہے معتکف، لیکن مان لیجیے کوئی آدمی پہنچانے والا نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور گھر میں پہلے سے بتلا دے کہ میں فلاں وقت آؤں گا، تم کھانا نکال کر کے رکھ دو گی، میں لے کر کے چلا جاؤں، تو اب مسجد سے کھانا لینے کے لیے گھر آئے اور کھانا لے کر کے واپس چلے جانے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بھی طبعی ضرورت ہے۔ کھائے گا تب زندہ رہے گا، تب عبادت کرے گا، نہیں کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، کیسے اعتکاف کرے گا؟ لیکن ایسا نہیں کہ وہ کھانا لینے کے لیے آئے تو وہیں بیٹھ کر کے کھانے لگے، یہ ضرورت سے زائد ہو جائے گا نکلنا، تو صرف کھانا لے جانے کی اجازت اس کو رہے گی اگر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، یا ہوٹل سے کوئی کھانا لیتا ہے تو کھانا لے کر کے واپس آ جائے اور مسجد میں آ کر کے کھائے پیے۔ تو طبعی ضرورت کے بنیاد پر معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اس نکلنے کی بنیاد پر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ ضرورت شدیدہ کے بنیاد پر معتکف مسجد سے باہر نکلے۔ ضرورت شدیدہ کسے کہا جائے گا؟ اچانک مسجد جو ہے گرنے لگی، اب ظاہر سی بات اگر وہ وہاں بیٹھا رہے گا تو مر جائے گا، اب وہاں سے نکل جائے، یہ ہے ضرورت شدید۔ یا مثال کے طور پر اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے اندر پانی بھر گیا، تو اب یہ ہے وہ ضرورت جس کے بنیاد پر مسجد میں نہیں رہ سکتا، شدید ضرورت، اب اس بنیاد پر وہ مسجد سے باہر نکل کر کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آس پاس کے جو لوگ تھے نماز پڑھنے والے سب بھاگ گئے، کوئی پریشانی آئے اور سب لوگ بھاگ کر چلے گئے، اب یہ تنہا مسجد کے اندر بچ گئے، اب ظاہر سی بات ان کو ڈر لگے گا وہاں، تو بھی اس صورت میں وہ وہاں سے نکل کر کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے اور جانے کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے ضرورت شدید ہے۔ یہ ایک آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس مسجد کے اندر، تو اس ظلم سے بچنے کے لیے اب وہ اس مسجد سے نکل کر کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 اعذار ہیں جن کی بنیاد پر اگر معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ورنہ تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا کیا اعذار ہو گئے؟ نمبر 1 شرعی ضرورت، نمبر 2 طبعی ضرورت، نمبر 3 ضرورت شدیدہ۔ ان 3 اعذار میں سے کسی عذر کے بنیاد پر اگر وہ نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ضرورت جیسے پوری ہو جائے کہ فوراً واپس آ جائے، پاخانہ کر لیا، اب یعنی کہ جا کر کے وہاں بیڑی پینے لگا، بات کرنے لگا، اعتکاف ختم۔ سنت اعتکاف میں ایسا کرے گا، گیا استنجا کرنے کے لیے، وہاں جا کے کسی سے بات کرنے لگا، اعتکاف ختم۔ اعتکاف ختم کا مطلب یہ ہو جائے گا سنت اعتکاف کے اندر جتنا دن کر چکا اتنے کا ثواب ملے گا، اب باقی دن کا اعتکاف جو ہے اس کا نفل بن جائے گا، اب وہ سنت مؤکدہ الکفایہ نہیں کہلائے گا۔ اب یہ قضا کرے گا کہ نہیں کرے گا آگے اس کا حکم آ رہا ہے، دیکھو پہلے اس کو نہیں۔ واجب اعتکاف کے اندر اگر ایسا کرتا ہے ضرورت کے بغیر باہر نکل جاتا ہے، مثلا نہانے کی ضرورت نہیں، باہر جا کر کے نہا رہا ہے ندی کے اندر، جنازے میں کسی رشتہ دار میت کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ جا کر کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
دیکھو ولا یخرج منہ الا لحاجۃ شرعیۃ، اور معتکف مسجد سے نہ نکلے، منہ کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ مسجد سے، جہاں وہ بیٹھ کر کے اعتکاف کر رہا ہے۔ مرد ہے تو مسجد، عورت ہے تو عورت کی جو مسجد ہے یعنی گھر کے اندر وہ والا حصہ جس میں وہ بیٹھی ہوئی، اور معتکف اپنی مسجد سے نہ نکلے۔ نمبر الا لحاجۃ شرعیۃ، مگر حاجت شرعیہ کی وجہ، شرعی ضرورت کی وجہ سے، یہ پہلی صورت۔ کل جمعہ، جیسے کہ جمعہ کی نماز کا ادا کرنا، یہ ہے شرعی ضرورت۔ او تبعیۃ، یا طبعی ضرورت کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ کل بول، جیسے کہ پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا یا غسل کرنا واجب ہو گیا۔ او ضروریۃ، یا ضرورت شدیدہ کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یہ تیسری صورت۔ جیسے کانہدام المسجد، جیسے کہ مسجد کا ڈھہ جانا، منہدم ہو جانا۔ و اخراج ظالم کرہن، کسی ظالم شخص کا زبردستی نکال دینا۔ و تفرق اہلہ، یا مسجد کے لوگوں کا منتشر ہو جانا، چلے جانا، مسجد والے لوگوں کا چلے جانا، جتنے بھی آس پاس میں لوگ تھے یا نماز پڑھنے والے سب چلے گئے یہاں سے۔ اسی طرح وخوف علی نفسہ، یا اپنی جان پر خوف کا محسوس کرنا، یقین اب خطرہ ہے کہ ہم کو رات میں کوئی مار دے گا تو وہاں سے جا سکتا۔ او متاعہ من المکابرین، یا ظالموں کی طرف سے اپنے سامان پر ڈر کا ہونا، تو ان آزار شدیدہ کے بنیاد پر وہ معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اچھا، اب نکل کے کیا کرے گا؟ اگر ظالم آدمی وہاں سے زبردستی نکال رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس مسجد میں جان کا خطرہ ہے یا اپنے مال کا خطرہ ہے، تو اب وہ نکل تو جائے گا وہاں سے، لیکن جائے گا کہاں؟ کیا اعتکاف توڑ دے گا؟ کہتے نہیں، بلکہ قریب میں جو مسجد ہو وہاں سے اس مسجد میں وہ چلا جائے۔ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، تو وہ اسی گھڑی اس مسجد کے علاوہ مسجد میں داخل ہو جائے، چلا جائے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ان آزار کے بنیاد پر تو نکلنا جائز ہے معتکف کے لیے، معتکف کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ان آزار میں سے کسی عذر کے بغیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلتا ہے تو اعتکاف ختم۔ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ وَانْتَهَى بِهِ غَيْرُهُ، پس اگر کوئی آدمی ایک گھڑی کے لیے بھی بغیر عذر کے نکلے، کہاں سے؟ مسجد سے، یا عورت کی جو مسجد ہے وہاں سے عورت نکل جائے، فسد الواجب، واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ نظر کا اعتکاف۔ اب اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ اثر نو دوبارہ اعتکاف کرے گا، اس میں وہ روزہ بھی رکھے گا۔ سنت اعتکاف ہے تو بس یہی مکمل، بس اتنے دن کا ثواب ملے گا، آگے جو اس کا نفل ہوگا اعتکاف ہوگا وہ نفل اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نفل اعتکاف ہے تو بتلا دیے کہ نکلتے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ فسد الواجب، واجب اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وانتہا بہ غیرہ، اور اس نکلنے کی وجہ سے واجب اعتکاف کے علاوہ یعنی سنت اور نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، نفل اعتکاف کی کوئی قضا نہیں ہے، سنت اعتکاف کی قضا ہے یا نہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضا کر لے، بہتر یہی، لیکن حضرات طرفین رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ سنت اعتکاف کی قضا نہیں ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر کوئی آدمی عمل کرے گا اب آئندہ اگلا رمضان میں وہ قضا کر لے یا بعد میں قضا کر لے، اس کو اختیار ہے۔ اچھا، اب یہاں معتکف سے متعلق چند مزید احکام کو بتلایا جا رہا ہے۔ اب تک تو یہ بتلایا گیا کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کیا شرط ہے، اور پھر یہ ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور کن آزار کے بنیاد پر آدمی یا معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور کن آزار میں نہیں نکل سکتا، نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے اعتکاف ہی سے، معتکف ہی سے متعلق چند مسائل کو بیان کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں مسجد میں کھا سکتا ہے۔ مسجد کے بنانے کا مقصد عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے یا اور نفلی عبادت کرنا ہے، کھانا پینا یہ مقصد نہیں ہے مسجد کے بنانے کا، لیکن معتکف کے لیے گنجائش ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے، تو کھانے کی اجازت ہے معتکف کے لیے۔ اسی طریقے سے پینے کی اجازت ہے مسجد میں معتکف کے لیے، معتکف مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر وہ بزنس مین ہے، اعتکاف میں اعتکاف کی فضیلت کو سن کر کے وہ بیٹھ گیا، تو اب وہاں سامان کو لائے بغیر وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اگر نہیں کرے گا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ کاروبار کر سکتا ہے لیکن سامان کو لائے بغیر۔
لیکن اگر ضرورت نہیں ہے نہ اس کے لیے نہ اس کے بال بچے کے لیے فی الحال ضرورت نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کاروبار کرنا، چاہے سامان کو لائے یا سامان کو نہ لائے، تو اس صورت میں یہ کاروبار کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اور اگر ضرورت ہے اور سامان کو منگوا لیتا ہے تو بھی اس صورت میں کیا ہے؟ مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور بالکل ایک دم صم بکم عمی فہم لا یعقلون کی طرح بیٹھا ہوا ہے، خاموش، کسی سے بات نہیں کرتا ہے، اور اس خاموشی کو وہ عبادت سمجھ رہا ہے تو بھی مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ لیکن اگر وہ آدمی فوہر زمان کا ہے، کچھ بھی بولتے رہتا ہے کسی کے سامنے، اعتکاف کی حالت میں وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے بالکل خاموشی اختیار کر لیا کہ نہیں بولیں، نہ بولیں گے اور نہ گناہ کا صدور ہوگا، تو اس صورت میں اس طرح خاموش رہتا ہے تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ویسے ہی خاموش رہتا ہے کہ یہی ثواب کا کام ہے، تو اس صورت میں مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں جو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَأَقْدُ الْبَيْعِ لِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ جائز۔ معتکف شخص کا کھانا کھانا یا معتکف شخص کا پینا یا معتکف کا سونا کہاں؟ مسجد میں، یا معتکف شخص کا خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، لما یحتاج ہو، ان چیزوں میں سے جس کا وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اپنی ذات کے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے، مسجد میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ خبر اس کی محذوف ہے، اے جائز فی المسجد، یہ مسجد میں جائز ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ مکروہ ہے۔ مثلا وَکُرِہَ احضار المبیع فیہ، اور مکروہ تحریمی ہے مسجد میں مبیع کو یعنی سامان کو لانا۔ کب؟ جبکہ اس کی ضرورت ہے خرید و فروخت کرنے کی، تب لانا مکروہ ہے۔ اور اگر ضرورت ہی نہیں ہے اور لا رہا تب تو بدرجہ اولا مکروہ کا ارتکاب کرنے والا، تب تو معاملہ کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ مکروہ کہلائے گا۔ جیسے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے بھی بہت سارا بزنس کر سکتا ہے۔ واقعی اگر ضرورت ہے اور اس صورت میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ، تو موبائل پر وہ کاروبار کر سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ لیکن اگر نقصان نہیں ہے، 10 دن کے لیے وہ مؤخر کر سکتا ہے، تو اس صورت مؤخر کر دینا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، سب کچھ کو چھوڑ کر کے، دنیا داری کو چھوڑ کر کے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ یکسوئی ہونی چاہیے اس کے اندر، خرید و فروخت کی صورت میں یکسوئی نہیں ہو پاتی، اس لیے فقہ نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح وقوری عقد ما کان للتجارت، اور مکروہ ہے اس چیز کا معاملہ کرنا جو تجارت کے غرض سے ہو، یعنی فائدہ کمانے کے غرض سے، ضرورت کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ ضرورت سے زائد ہو، اسی کو تجارت کے لیے تجارت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ وقوری الصمت ان اعتقدہ قربۃ، اور خاموش رہنا مکروہ ہے اگر وہ خاموشی کو ثواب اعتقاد کرے، ثواب کی نیت سے خاموش رہتا ہے تو مکروہ ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں صوم مریم رکھا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہ ہے صوم مریم کہ آج میں نے روزے نہ بولنے کا میں نے نظر مان لیا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اس کو کہا جاتا ہے صوم مریم۔ تو اگر کوئی آدمی صوم مریم کی نیت کر کے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ ہماری شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں یہ مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ وَقُرِهَ الصَّمْتُ، اور خاموش رہنا، ان اعتقدہ قربۃ، اگر وہ خاموشی کو اعتقاد، وہ خاموشی کو ثواب اعتقاد کرے تب یہ مکروہ ہے، اور اگر ثواب اعتقاد نہ کرے، صرف زبان کی حفاظت کے لیے خاموش اختیار کیا ہوا تب یہ مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور بات کرنا یہ بھی مکروہ ہے سوائے خیر کی باتوں کے۔ خیر کی بات کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے تو دوسرے کو قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہے، عالم دین ہے تو لوگوں کو حدیث کی باتیں بتلا رہا ہے، قرآن کی باتیں بتلا رہا ہے، اسلامی باتیں بتلا رہا ہے، اسلامی واقعات سنا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یہ سب کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کی خیر کی باتیں ہیں۔ حالت اعتکاف میں بھی معتکف یہ سب عمل کر سکتا ہے، پڑھا رہا ہے کسی کو تیاری کروا رہا ہے ایگزام وغیرہ کی، امتحان وغیرہ کی، یہ سب کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب خیر کے اعمال میں سے ہیں۔ وَالتَّكَلُّمُ، اور بات چیت کرنا بلا وجہ، یہ بھی مکروہ ہے، الا بخیر، سوائے خیر کی بات کے، یعنی خیر کی بات کے اندر مذاکرہ علمی بھی ہے، قرات قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی ہے، سب شامل ہے اس کے اندر، وہ کیا جا سکتا ہے، وہ مکروہ نہیں۔ اچھا، کیا کیا صورتیں ان کے لیے ناجائز ہیں؟ کہتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں وطی کرنا یہ ناجائز ہے، اسی طریقے سے دوائی وطی جو ہے، بوسہ لینا بیوی کا، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔
اب وتی کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، وہ گھر کیسے آئے گا؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو شوہر تو ان کے ساتھ ہے، وہاں شوہر اگر چلے جائے ان کے ساتھ ملنے کے لیے، اس صورت میں اگر وہ وتی کر لیتی تھی اعتکاف ختم۔ یا مثال کے طور پر وہ کھانا لینے کے لیے آیا گھر، کوئی پہنچانے والا نہیں تھا، تو اجازت ہے آ کر کے لے جا سکتا ہے، اس دوران وہ بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، اعتکاف ختم، اسی کو کہا جا رہا ہے وحرم الوطء، اور وطی کرنا حالت اعتکاف میں ناجائز ہے، حرام ہے، ودواعیہ، اور دوائی وطی بھی حرام ہے، وبطل بوطئہ، اور وطی کرنے کی وجہ سے، معتکی کے وطی کرنے کی وجہ سے اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوائی وطی بوسہ کنار لے لیتا ہے، بوسہ لے لیتا ہے تو اس سے وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر بوسہ لینے کی بنیاد پر انزال ہو جاتا ہے تو اعتکاف ختم۔ یہ بھی وطی ہی کے درجے میں حکمن۔ وبالانزال بدواعیہ، اور دوائی وطی کی وجہ سے انزال ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے واجب اعتکاف سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو 10 دن کے اندر 10 راتیں بھی شامل ہوگی، یعنی 10 دن اور 10 رات دونوں ملا کر کے وہ اعتکاف کرے گا، اس لیے کہ عرف عام میں دن کہا جاتا ہے دن اور رات کے مجموعے کو، تو 10 دن کے اعتکاف کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو 10 دن کے ساتھ 10 راتوں کا بھی اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا۔ 2 دن کے اعتکاف کی نظر مانتا ہے تو 2 دن کے ساتھ 2 راتوں کا بھی اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا، البتہ رات کی شروعات غروب آفتاب کے وقت ہی سے ہو جائے گی۔ مثلا کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میں جمعرات اور جمعہ کا اعتکاف کروں گا، تو آج کون سا دن ہے؟ منگل، کل بدھ، تو بدھ کا دن گزرتے ہی جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو جمعرات کی رات شروع ہو جائے گی، اب یہیں سے اس کے اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ رات اسلامی تاریخ میں پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، لہٰذا رات پہلے سے شروع ہو جائے کہ 2 رات 2 دن اس کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استثناء کر دے نہیں میں صرف دن کے اعتکاف کی نظر کرتا ہوں، دن میں اعتکاف کروں گا، رات میں اعتکاف نہیں کروں گا، تو کر سکتا ہے۔ یا صرف نظر مانتا ہے کہ میں صرف رات میں اعتکاف کروں گا، مغرب سے لے کر کے غروب آفتاب، طلوع آفتاب تک، مغرب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہو سکتا ہے۔ دیکھو وَلَزِمَتْهُ اللَّيَالِ أَيْضًا بِنَظْرِ اعتکاف ایام، دنوں کے اعتکاف کی نظر کی وجہ سے نیز راتوں کا اعتکاف بھی اس کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ وَلَزِمَتْهُ الْأَيَّامُ بِنَظْرِ اللَّيَالِ مُتَتَابِعَةً، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر کی وجہ سے دنوں کا اعتکاف بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اعتکاف کا نظر مانا ہے، دن یا رات جو بھی ہو، تو اس وقت میں ترتیب وار رکھنا ضروری ہے۔ مثلا 5 دن کے اعتکاف کی نظر مانا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک دن آج کر لیا اعتکاف کر لیا، اس کے بعد پھر 4 دن کے بعد اعتکاف کر رہا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ ترتیب کے ساتھ اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی پے در پے لگاتار، اور اس کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ نظر کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ کا رکھنا بھی ضروری ہے، آپ پڑھ چکے ابھی۔ متتابعۃ، پے در پے لگاتار، وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، آگے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پے در پے ہونے کی، لگاتار ہونے کی اگر نفی بھی کر دیتا ہے تو بھی ظاہری روایت یہی کہ ترتیب کے ساتھ ہی لگاتار ہی نظر والے اعتکاف کو پورا کرنا پڑے گا، نفی کرنے سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اگرچہ وہ ظاہری روایت کے مطابق پے در پے ہونے کی شرط نہ لگائے۔ اب اسی طرح ایک اور مسئلہ بتلاتے، وَلَزِمَتْهُ لَيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ، 2 دن کے اعتکاف کی نظر کی وجہ سے 2 راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جائے گا۔ وَصَحَّ نِيَّةٌ، یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ 2 دن کے اعتکاف کی نظر مانتا ہے تو 2 رات کا بھی ساتھ ساتھ میں کرے۔ ایک آدمی صرف دن کی اعتکاف کی نظر کرتا ہے، دن کے اعتکاف کی نظر مانتا ہے تو اس صورت میں صرف دن میں اعتکاف کرے گا۔ رات کے اعتکاف کی نظر کرتا ہے، مانتا ہے تو رات میں اعتکاف کرے گا۔ وَصَحَّ نِيَّةُ النُّهْرِ خَاصَّةً دُونَ اللَّيَالِ، اور دنوں کی نیت کرنا صحیح ہے بطور خاص، نہ کہ راتوں میں، یعنی دنوں میں اعتکاف کی نیت کرنا صحیح ہے، رات کا اگر وہ استثناء کرے۔ وَإِن نَظَرَ اعتکاف شَرْعٍ، اور اگر رات میں ایسا کرے کہ میں صرف رات کے اعتکاف کروں گا تو دن اس کے اندر شامل نہیں رہے گا۔ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ میں صرف رات میں اعتکاف کروں گا تو دن شامل ہوگا؟ نہیں شامل۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لے تو بھی اس صورت میں 1 مہینے کے اندر چونکہ رات اور دن دونوں شامل ہیں تو رات اور دن دونوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہو۔
اس لیے کہ مہینہ رات اور دن کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، نہ کہ صرف رات کو، نہ کہ صرف دن۔ اس لیے اگر نیت بھی کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، برخلاف پہلی صورت کے 10 دن کے اعتکاف کی وہ نیت مانتا ہے اور رات کی نفی کر دیتا ہے، صحیح ہے، یا رات کے اعتکاف کی نظر مانتا ہے، دن کی نفی کر دیتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ وَإِن نَظَرَ اعتکاف شہرین، اور اگر کوئی آدمی ایک مہینے کے اعتکاف کی نظر مانے، وَنَوَّنُهُ خاصۃً، اور صرف اور خالص دن کی نیت کرے، اب اللیال، یا صرف رات ہی کی صرف نیت کرے، خاصۃً بطور خاص، لا تعمل نیتہ، تو اس کی نیت کام نہیں کرے گی، یعنی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الا ان یصرح بالاستثناء، مگر یہ کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ میں دن میں اعتکاف نہیں کروں گا، تو صرف ارادہ کر لینے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، زبان سے استثناء کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی مکمل اعتکاف سے متعلق۔ اب اعتکاف یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت سے اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ مدینہ منورہ آ جانے کے بعد اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنت، اور اعتکاف ثابت ہے کتاب اللہ سے بھی اور سنت رسول سے بھی۔ اب اچھا، یہ اعتکاف کیسی عبادت؟ کہتے ہیں کہ یہ بہترین عبادت ہے۔ کیسے بہترین عبادت ہے؟ کہ ہر عبادت کے اندر آدمی کیا کرتا ہے، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، کر لیتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، دنیاوی کام میں لگ جاتا ہے۔ اعتکاف کی خاص بات یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی تمام مشاغل کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کی مثال یہ دی گئی ہے، جیسا کہ عطا ابن رواح کے حوالے سے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی بڑے آدمی کے دروازے پر جائے اور یہ کہے کہ مجھے دیجئے، جب تک وہ نہ ملے واپس نہ آئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا جب اللہ کے گھر میں، اللہ کے قلعے میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ زبان قال اور زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے تب میں نکلوں گا یہاں سے۔ اب تو جس طریقے سے دنیاوی بادشاہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خالی ہاتھ انسان کو کیسے لوٹائے گا؟ اس لیے جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، آگے کچھ بھی نہیں، صرف ترجمہ۔ والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنت، اور اعتکاف کرنا یہ ثابت ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے۔ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ مِنْ أَنْ إِخْلَاصٍ، اور اعتکاف کرنا یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے جبکہ وہ خلوص کے ساتھ ہو۔ وَمِن مَحَاسِنِهِ، اور اعتکاف کی خوبیوں میں سے یہ ہے أَنَّ فِيهِ تَفْرِيغَ الْقَلْبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، کہ اس عمل میں دنیاوی امور سے دل کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ وَتَسْلِيمَ النَّفْسِ إِلَى الْمَوْلَى، اور مولا یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی ذات کو کرنا ہوتا ہے۔ وہ ملازمت عبادتی ہی فی بیتی ہی، اور اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کو لازم پکڑنا ہوتا ہے۔ والتحصن بحصنہ، اور اس کے قلعے کے اندر پناہ پانا ہوتا ہے۔ یہ اسی کے خصوصیات میں سے، اور عبادت کے اندر ایسا نماز پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو جب تک دے رہا ہے تب تک عمل کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اعتکاف کے اندر آدمی جا کر کے پڑھ جاتا ہے۔ وقال عطا ابن رباح رحمہ اللہ، مثل المعتکف مثل رجل یختلف علی باب عظیم لحاجۃ فالمعتکف یقول لا ابرح حتی یغفر لی۔ اور عطا ابن رباح یہ تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب سے بڑے فقیہ اپنے استاد حماد کو پایا، لیکن میں نے تمام علوم کا جامع اگر کسی استاد کو پایا تو وہ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ اور عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی بڑے آدمی کے دروازے پر ضرورت لے کر کے آئے،
تو جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کی وہ وہاں سے نہیں جاتا ہے۔ تو فالمعتکف، تو معتکف بھی گویا کہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے لا ابرہ، میں نہیں ہٹوں گا، نہیں ٹلوں گا، حتیٰ یغفر لی، یہاں تک کہ وہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ هذا ما تيسر لي للعاجز الحقیر بعنایت مولاه القوی العزیز۔ اب یہاں کتاب مکمل ہو گئی، کتاب الصوم۔ چونکہ آپ کے صاحب کتاب نے جب نور الہدایہ لکھنا شروع کیا تھا تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نماز اور روزے سے ہی متعلق صرف مسائل کو لکھا جائے۔ چنانچہ آج روزے کی بحث بھی مکمل ہو گئی، روزے ہی سے متعلق اعتکاف بھی ہے۔ عام طور پر رمضان کے آخر اشروں کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اس لیے اس کتاب الصوم کے آخر میں اس باب کو لا کر کے اس باب کو مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے مجھ سے بن پڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، محنت کر کے جمع کیا، اس میں کمی کوتاہی ہونا یقیناً انسان سے ناممکن تو نہیں ہے، کمی کوتاہی کا ہو جانا ممکن ضرور ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شرف قبولیت کے بغیر کسی بھی چیز کے اندر قبولیت نہیں آتی۔ تو اب یہ دعا کر رہے ہیں وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيرِ، اور یہ وہ مسائل ہیں جو اس کمزور ناتواں بندے کے لیے میسر ہوا، یعنی لکھنا میسر ہوا، آسان ہوا، بِعِنَایَتِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْعَزِیزِ، اپنے طاقتور قدرت والے مولا کی توجہ سے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری اس جانب رہنمائی کی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم اس کی طرف راہ پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ کرتے۔ یعنی جو کچھ ہم نے لکھا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ان کی عنایت سے لکھا، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب آخر میں دعا بھی کر رہے ہیں وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء، اور درود و سلام اور اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، وہ آلہ اور آپ کے رشتہ داروں پر، و صحبہ اور آپ کے تمام ساتھیوں پر، و ذریتہ اور آپ کی تمام اولاد پر، و من والاہ اور ہر اس شخص پر جس نے دین محمدی کی مدد کی، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں دین کی خدمت کرنے والے۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَوَسِّلِينَ أَن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ۔ اب یہ کچھ لکھنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کو مقبولیت عطا کر دیں، یہ صرف آپ ہی کے بس میں ہے، اس لیے اس کتاب کو قبول فرما لیجیے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچائیے۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں وسیلہ پکڑتے ہوئے کہ وہ اسے خالص اپنی ذات کے لیے بنا لیں، وَأَن يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيمَ، اور اس کتاب کے ذریعے عام نفع پہنچائے، وَيُزِيلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيمَ، اور اس کتاب کی لکھنے کی وجہ سے بے شمار اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھو۔ باب الاعتکاف، یہ باب ہے اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف کی سب سے پہلے شرعی تعریف۔ اعتکاف وہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے ایسی مسجد میں جہاں فی الحال پانچوں نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ چنانچہ اعتکاف صحیح نہیں ہے ایسی مسجد میں جہاں فی الحال نماز کی جماعت نہ ہوتی ہو، مختار قول کے مطابق۔ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف کرے اپنے گھر کی مسجد میں، اور عورت کے گھر کی مسجد وہ جگہ ہے جسے عورت گھر میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کرتی ہے۔ اب آگے اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ والاعتکاف علی ثلاثۃ اقسام، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب نظر کی صورت میں، نمبر 2 سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کے آخر عشرے میں، نمبر 3 مستحب ان دونوں کے علاوہ میں۔ روزہ ان تینوں میں سے کس کے لیے شرط ہے؟ والصوم شرط لصحۃ المنظور فقط، روزہ نظر کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے صرف۔ نفل اعتکاف کی کیا مدت ہے؟ سنت اعتکاف کی مدت 10 دن ہے۔ واجب اعتکاف جتنے کی وہ نظر مانے گا اتنا کرنا ضروری ہے۔ نفل اعتکاف کیا کیا مقدار کا ہے؟ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيرًا، اور نفل اعتکاف کی کم سے کم مدت معمولی وقت ہے، اگرچہ وہ چلنے کے بقدر ہو، مفتابی قول کے مطابق۔ اب معتکف کیا ضرورت کے بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ کہتے ہیں 3 صورتوں میں نکل سکتا ہے، باقی صورتوں میں نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور معتکف مسجد سے نہ نکلے مگر شرعی ضرورت کی وجہ سے، یہ پہلی صورت ہے، جیسے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا، یا طبعی ضرورت کی وجہ سے جیسے کہ پیشاب کرنا یا پاخانہ وغیرہ کرنا۔
نمبر 3، یا شدید ضرورت کی وجہ سے، جیسے کہ مسجد کا ڈھہ جانا، یا ظالم کا زبردستی نکال دینا، یا مسجد کے باشندوں کا منتشر ہو جانا، یا اپنی ذات پر یا اپنے سامان پر ظالموں کی طرف سے خوف کرنا، تو اس صورت میں وہ نکل سکتا ہے۔ چنانچہ معتکف مسجد سے اسی گھڑی اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں چلا جائے، پس اگر وہ اس کے بغیر ایک گھڑی کے لیے بھی بغیر عذر کے نکلا تو واجب اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ واجب اعتکاف کے علاوہ اس نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفل بھی اور سنت بھی۔ معتکف سے متعلق چند مسائل۔ معتکف کا کھانا، پینا، سونا اور ضرورت کے بقدر بیع و شراء کرنا اپنی ذات کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے مسجد میں جائز ہے، اور معتکف کا کھانا اور پینا اور سونا اور اس چیز کا معاملہ کرنا جس کی اسے ضرورت ہو اپنی ذات کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے مسجد میں جائز ہے۔ فی المسجد کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، یعنی جائز۔ اور مکروہ، اب یہاں سے مکروہات کا بیان ہے، اور مکروہ ہے سامان کو لانا مسجد میں، اور مکروہ ہے اس چیز کا معاملہ کرنا جو تجارت کے غرض سے ہو، اور مکروہ ہے خاموش رہنا جبکہ وہ خاموشی کو عبادت سمجھتا ہو، اور مکروہ ہے بات چیت کرنا سوائے خیر کی بات کے، خیر کی بات کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ کیا کیا چیزیں ناجائز ہے معتکف کے لیے؟ کہتے ہیں وطی کرنا اور دوائی وطی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور وطی کرنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور دوائی وطی کی وجہ سے جب انزال ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور دوائی وطی کی صورت میں انزال کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نظر سے متعلق چند مسائل۔ اور دنوں کے اعتکاف کی نظر کی وجہ سے نیز راتوں کا اعتکاف کرنا اس پر لازم ہو جائے گا، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر سے دنوں کا اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا متتابعتاً، لگاتار، اگرچہ وہ لگاتار کی شرط نہ لگائے ظاہری روایت کے مطابق۔ اور 2 دن کے نظر کے اعتکاف سے 2 راتوں کا اعتکاف کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور صحیح ہے صرف دن کا اعتکاف، صرف دن کی نیت کرنا نہ کہ رات کی۔ اور اگر کوئی آدمی 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر مانے اور وہ صرف نیت کرے دن کی یا صرف نیت کرے رات کی، لا تعمل نیتہ، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ زبان سے استثناء کر دے، استثناء کی صراحت کر دے، یعنی زبان سے کہہ دے۔ اب کیا اعتکاف کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے؟ کہتے ہیں کہ اعتکاف ثابت ہے کتاب اللہ سے، وانتم عاکفون فی المساجد سے، اور سنت رسول سے، اللہ کے رسول کا معمول ہے۔ اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف اشرف بہترین اعمالوں میں سے ایک عمل ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ، اور اعتکاف کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں دنیاوی امور سے دل کو خالی کرنا اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کو لازم پکڑنا، اور اللہ کے قلعے میں پناہ لینا پایا جاتا ہے۔ اور عطا ابن رواح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو کسی بڑے آدمی کے دروازے پر ضرورت لے کر کے آئے، چنانچہ معتکف بھی اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ وہ میری مغفرت کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ کتاب یہاں مکمل ہو گئی۔ اب دعا یا جملہ، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ناتواں بندے کے لیے آسان ہوا لکھنا اپنے طاقتور قدرت والے مولا کی عنایت و توجہ سے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری اس جانب رہنمائی کی، اور ہم اس طرف راہ پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتے۔ اور درود، اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کے آل و اولاد پر، اور ان کے صحابہ پر، اور ان کی ذریت پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں وسیلہ پکڑتے ہوئے یہ کہ اسے اپنی ذات کے لیے اس کو خالص بنا لے اور اس سے عام فائدہ پہنچائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوب ثواب عنایت فرمائے۔ بس تو کتاب ہو گئی مکمل، نور لیزا۔ لیکن چونکہ پھر بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ جب ارکان میں سے جو اعمال کے قبیل سے ارکان 4 ہے، ان میں سے جب ہم نے 2 سے متعلق مسائل کو لکھ ہی دیا ہے تو 2 رہ گئے، تو ان سے متعلق بھی مسائل کو لکھ دیتے ہیں،
چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج سے متعلق مسائل کو لکھا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ سے متعلق مسائل کو چند صفحات میں بیان کیا ہے، البتہ کتاب الحج سے متعلق مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگر اس کو آسانی سے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے بڑھیا سے، تو ارکان حج کا سمجھنا اور حج کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔